السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر حامد شافی اور آپ دیکھ رہے ہیں شافیہ سوشل میڈیا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو، اور اگر بالفرض تمہارے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پھر نیکی کا کوئی کام بھی کرو۔ اگر تمہارے سے گناہ علانیہ ہو تو پھر نیکی بھی علانیہ کرو۔ اگر تمہارے سے گناہ جو سرزد ہو وہ پوشیدہ ہو، مخفی ہو، تو پھر نیکی کا کام بھی پوشیدہ کرو، مخفی کرو۔ اور دوسری نصیحت جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو کی، آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، جب تو کسی پتھر کے پاس سے گزرے یا کسی درخت کے پاس سے تیرا گزر ہو تو کثرت سے اللہ کو یاد کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی ایک شخص ایسا ہو کہ اس نے اپنی جھولی میں درہم اور دینار لیے ہوں اور وہ مخلوق خدا میں یعنی لوگوں میں وہ درہم اور دینار تقسیم کر رہا ہو۔ اس کے برعکس ایک شخص بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو اللہ کو وہ شخص زیادہ محبوب ہے جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو رات کو اٹھ کر عبادت نہیں کر سکتا، وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، چلتے پھرتے اپنے رب کو یاد کرے۔ اسی طرح تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو مالدار ہے مگر اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر پاتا، یعنی بخل آڑے آ جاتا ہے، طبیعتاً مزاجاً وہ کنجوس ہے، بخیل ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، چلتے پھرتے اپنے رب کو یاد کرتا رہے۔ تو اللہ یہ تینوں احادیث مبارکہ آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے، پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ جس دور میں آپ رہ رہے ہیں یہ فسق و فجور کا دور ہے، یہ نیگیٹو انرجی کا دور ہے، یہ شر کا دور ہے، بہن بھائیوں کے دل آپس میں جڑے نہیں ہیں، ماں باپ کے اولاد کے ساتھ دل جڑے نہیں ہیں، اولاد کے ماں باپ کے ساتھ دل جڑے نہیں ہیں، ہمسائے کا دل ہمسائے کے ساتھ جڑا نہیں ہے، یعنی ہر طرف سے آپ کے اورا کے اندر، آپ کی روح کے اندر نیگیٹو انرجی آ رہی ہے۔ اور اگر آج کے اس فسق و فجور کے دور میں، شر کے دور میں آپ نے جادو سے بچنا ہے، جناتی اور شیطانی اثرات سے بچنا ہے، نیگیٹو انرجی سے بچنا ہے، کالی نظر سے بچنا ہے، حسرت کے وار سے بچنا ہے، یا حسد سے بچنا ہے، ان لوگوں سے بچنا ہے جو ٹاکسک ہے، جو حاسدین ہیں آپ کے، تو ان کے حسد سے بچنا ہے، تو اللہ والو چلتے پھرتے رب کو یاد کرو اور کثرت سے یاد کرو۔ اس لیے رب حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو کثرت سے اپنے رب کو یاد کرو۔ تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، وضو بغیر وضو، پاکی ناپاکی، کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لوازمات نہیں ہے۔ اور ذکر کون سا کرنا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ چار اذکار ہیں۔ جس طرح میں نے یہ چار اذکار آپ کے سامنے بولے ہیں یا بیان کیے ہیں، آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں الگ الگ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اور آپ ان چاروں اذکار کو جوڑ کر بھی کر سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یعنی یہ تسبیح بن جائے گی، یہ آپ کا ورد بن جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ بن جائے گا۔ الگ الگ کرنا چاہو، سبحان اللہ، الحمد للہ،
اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ چاروں اذکار الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، آپ ان چاروں اذکار کو جوڑ کے ایک تسبیح بھی بنا سکتے ہیں، وظیفہ بھی بنا سکتے ہیں۔ جوڑ کے کرنا آسان ہے تو جوڑ کے کر لو، الگ الگ کرنا آسان ہے تو آپ الگ الگ بھی کر سکتے ہیں۔ مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ ہر پل اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، اس کی حمد کو بیان کرو، تحلیل کو بیان کرو، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت کو بیان کرو، اللہ کی عظمت کو ہر وقت اپنے دل کے اوپر محسوس کرو، اس کا ادراک حاصل کرو۔ اللہ جب اس کیفیت کے اندر آپ رہیں گے تو آپ ڈائمنڈ انرجی کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ آپ کو اس نقطے پر لے کر آنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اللہ کے ذکر میں رہو گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ چار اذکار ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو گاہے بگاہے تلقین فرمائے ہیں اور کئی بار تلقین فرمائے ہیں۔ جب ان چار اذکار کی کثرت کرو گے، ہوگا کیا کہ آپ سرور کے ساتھ، ڈائیون انرجی کے ساتھ، یونیورسل سسٹم کے ساتھ آپ کنیکٹڈ رہو گے۔ تو جب آپ ڈائیون انرجی کو اپنی روح کے اندر گین کرو گے، پرسیو کرو گے، ریسیو کرو گے، تو آپ کے اورا کے اندر پازیٹیو انرجی بڑھتی جائے گی، آپ کی روح کے اندر ہیلنگ انرجی بڑھتی جائے گی۔ جب آپ کی روح کے اندر یا آپ کے اورا کے اندر یا آپ کے انرجی سینٹرز یعنی لطائف ہیں، ان کے اندر پازیٹیو انرجی، ہیلنگ انرجی یا ڈائیون انرجی بڑھتی جائے گی، تو پھر کوئی آپ کا بال بیگا نہیں کر سکتا، کوئی آپ کا بال بیگا نہیں کر سکتا، کوئی چاہ کے بھی جادو آپ پر چلا نہیں سکتا۔ کالی نظر کا وار ہوگا تو وہ انرجی ریفلیکٹ ہوگی۔ آپ میں سے جن لوگوں نے سائنس پڑھی ہے ان کو میری باتیں سمجھنا بہت آسان ہے۔ جب آپ کی پازیٹیو انرجی، آپ کی ہیلنگ انرجی یا آپ کے انرجی سینٹرز یا آپ کے لطائف زیادہ متحرک ہوں گے، منور ہوں گے، ذاکر ہوں گے، یا ان کے اندر نورانیت زیادہ ہوگی، یا آپ کی انرجی کی جب فریکوینسی زیادہ ہوگی تو ادھر سے آنے والی جو نیگیٹو انرجی ہے اگر اس کی فریکوینسی کم ہے تو انشاءاللہ آپ کو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو یوں آپ جادو سے بھی محفوظ رہیں گے، کالی نظر کے وار سے بھی محفوظ رہیں گے، حسرت کے وار سے بھی محفوظ رہیں گے۔ جو ٹاکسک لوگ، حاسدین آپ کے آس پاس رہتے ہیں، یا وہ لوگ جن کے ساتھ آپ کا مزاج نہیں ملتا، طبیعت نہیں ملتی، میلان نہیں ہے، تو ان کی بھی نیگیٹو انرجی آپ کی طرف نہیں آئے گی۔ اسی طرح کوئی آپ کی پیٹھ کے پیچھے آپ کی برائی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، یا آپ پر بہتان لگا رہا ہے، تو اس سے جو نیگیٹو انرجی جنریٹ ہو رہی ہے وہ بھی آپ کا کچھ بگاڑنے والی نہیں ہے۔ تو یوں اللہ والو آپ روحانی بیماریوں سے بھی محفوظ رہو گے اور بدنی بیماریوں سے بھی محفوظ رہو گے۔ کوئی ورد وظیفہ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مکمل ذکر ہے۔ یہ ذکر میرا بنایا ہوا یا میرا عطا کردہ نہیں ہے، یہ ذکر اللہ کا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خیرات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اپنی امت کو عطا کیا ہے، بلکہ حکم دیا ہے، تلقین کی ہے، اور اللہ نے اس کے کرنے کا بھی حکم دیا، جس طرح میں نے قرآن پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ کثرت سے مجھے یاد کرتے رہو اے ایمان والو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کثرت سے اللہ کو یاد کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ میں نے آپ کو عقلی طور پہ پہلے بات سمجھا دی ہے کہ جب آپ ڈائیون انرجی کے ساتھ کنیکٹڈ رہو گے، جب آپ ڈائیون انرجی کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے تو آپ کے اندر سگنلز آتے رہیں گے، آپ کے اندر ہیلنگ انرجی یعنی اورا کے اندر پازیٹیو انرجی، ہیلنگ انرجی آتی رہے گی، اور آپ کی انرجی کی فریکوینسی بڑھتی جائے گی، یعنی آپ روحانی طور پہ مضبوط ہوتے جائیں گے۔ جب آپ روحانی طور پہ مضبوط ہوتے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ کوئی اگر اس دوران آپ پہ وار کرتا ہے اور اس کی نیگیٹو انرجی کم ہے، اس کی نیگیٹو انرجی کم ہے، یا اس کی فریکوینسی کمزور ہے، کم ہے، لو فریکوینسی ہے، تو پھر آپ کو ہونے والا کچھ نہیں۔ تو یہ باتیں میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں کہ تاکہ آپ کو عقلی طور پہ بھی، سائنسی طور پہ بھی بات سمجھ آوے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور جب تم نماز پڑھ لو تو زمین پر منتشر ہو جو، دھرتی پر منتشر ہو جو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ جو کاروبار بھی آپ کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ملازمت ہے، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ جب اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوں تو کیا کرنا ہے؟ جو شروع میں نے کہا تھا، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر، پاکی نپاکی میں اللہ کا ذکر، وضو بغیر وضو اللہ کا ذکر، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ قرآن سے بھی میں نے دلیل دے دی، نص قطعی سے بھی، اور سائنٹیفکلی لاجیکلی بھی میں نے علمی طور پہ بھی دلیل دے دی کہ جب آپ ڈائیون انرجی کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے تو آپ ایک حصار کے اندر رہیں گے، آپ محفوظ رہیں گے، آپ کے اوپر کوئی وار نہیں چل سکتا۔ اور جوں آپ روحانی طور پہ مضبوط ہوتے جائیں گے یا آپ کے لطائف ذاکر ہوتے جائیں گے، ان کے اندر روحانیت اور نورانیت بڑھتی جائے گی، ان کے اندر انرجی بڑھتی جائے گی، تو پھر کم انرجی والا آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ جس طرح بدنی لحاظ سے آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کوئی شخص بدنی طور پہ یعنی جسمانی طور پہ آپ سے کمزور ہے تو وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اسی طرح جب آپ روحانی طور پہ مضبوط ہوں گے یا آپ کے اورا کے اندر جو انرجی ہے اس کی فریکوینسی زیادہ ہوگی تو پھر کم فریکوینسی والا آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اب المیہ یہ ہے یا بدبختی یہ ہے یا لا علمی یہ ہے کہ ہم یہ باتیں سمجھ کے راضی نہیں ہیں۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کوئی ایسا وظیفہ دے دیں کہ ہمارا جلدی جلدی کام ہو جائے، ہمارا جلدی جلدی کام ہو جائے۔ اللہ واللہ مجھے یہ بتاؤ، اگر آپ اپنے گاڑی کے ٹائر میں ہوا بھرانے کے لیے جاتے ہیں، ذرا میری باتیں توجہ کے ساتھ سنیے گا، کڑوی ضرور ہیں، انشاءاللہ اللہ دل میں اتار دے گا۔ آپ کی موٹر سائیکل ہے، آپ کی بائک ہے، بائسیکل ہے، آپ کی گاڑی ہے، کوئی بھی موٹر ہے، آپ لے کر جاتے ہیں اس کو ہوا بھروانے کے لیے، ہوا کم ہو گئی ہے یا وہ پنکچر ہو گئی ہے، تو آپ جا کر کہیں کہ یوں کر کے ہوا بھر دو، تو بھائی یوں کر کے ہوا بھری جائے گی؟ ایک طریقہ کار ہے، ایک نظام ہے۔ وہ کمپریسر پہلے آن کرے گا، پھر وال کھولے گا، پھر وہ مشین لگائے گا، پھر وہ گیج لگائے گا، پھر وہ ہوا آپ کے اندر منتقل کرے گا، یعنی کمپریسر کے ذریعے، ٹیوب کے ذریعے، پھر وہ ادھر سے چیک کرے گا کہ 28 ہو گئی ہے، 16 ہو گئی، جتنی آپ نے بھروانی ہے۔ اس کے اوپر 2 منٹ لگیں یا 4 منٹ لگیں یا 5 منٹ لگیں، اور اگر پہلے سے کچھ لوگ کھڑے ہیں تو وہ انتظار الگ ہوگا، یعنی باری کا انتظار الگ ہوگا۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ باتیں میں نے غلط کہی ہیں؟ بولو نا کہ یہ میں نے باتیں غلط کہی ہیں۔ اللہ اگر یہ مانتے ہو کہ شافی صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، تو پھر عملیات کی جب بات ہوتی ہے آپ کی عقل کیوں ماری جاتی ہے، مت کیوں ماری جاتی ہے؟ جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ پڑھو تو صبح یہ ہو جائے گا، وہ فراڈیا ہے، وہ جھوٹا ہے، تمہیں وہ پسند ہے۔ میں نے آپ کو ایک عقلی دلیل دی ہے، ایک دنیاوی مثال دی ہے کہ اگر آپ نے ہوا بھروانی ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یوں ہاتھ لگائیں اور ہوا 28 ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اگر پہلے سے 5-7 لوگ کھڑے ہیں، کیو کے اندر قطار لگی ہوئی ہے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ انتظار۔ اب آؤ، اگر آپ نے پہلے سے 5-7 وظائف، اب آئیے نا دکھتی راگ، آپ بڑے آرام سے سن رہے تھے، بڑی خاموشی کے ساتھ کہ حضرت صاحب پتہ نہیں کیا ہمیں جو نا گدڑ سنگی دینے لگے ہیں، آپ کئی کپڑے دھونے لگا ہوں۔ اللہ جب آپ نے پہلے 5-7 وظائف پڑھے ہوئے ہیں، اب یہ جو ذکر میں دے رہا ہوں یا کوئی وظیفہ میں دیتا ہوں یا کوئی آپ کو وظیفہ دیتا ہے، یہ پہلے ان 5-7 گندے کپڑوں کو دھوئے گا۔ وہ جو اثر بد آیا ہوا ہے ان وظائف کا، یہ عمل یا یہ وظیفہ یا درود پاک کوئی بھی کسی نے دیا ہے، اس کی تمام انرجی اس گند کو صاف کرنے پہ لگ جائے گی۔ جس طرح آپ کسی دکان پہ گئے، ٹائر ٹیوب والی دکان پہ گئے یا جہاں پہ پنکچر لگتے ہیں اس دکان پہ گئے، آپ کو جلدی بھی ہے، میں مانتا ہوں آپ کو جلدی بھی ہے،
مگر وہاں پہ 5-7 لوگ کھڑے ہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ دعا ہی کر سکتے ہیں نا کہ یا اللہ جلدی جلدی میری باری آ جائے. اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر آپ نے پہلے سے 4-5 وظائف کیے ہیں اور آپ کا اورا پلوٹڈ ہوا ہے تو آج آپ میرے کہنے پہ یا کسی کے کہنے پہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا کوئی عمل یا وظیفہ کرتے ہیں, اس سے جو انرجی جنریٹ ہوگی وہ ساری کی ساری تقریباً یہ اثرات کو ختم کرنے پہ استعمال ہو جائے گی. آپ کو راتوں رات رزلٹ ملنے والا نہیں ہے. دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ وظیفے پڑھنے والے نہیں ہیں, کوئی پریشانی, کوئی مصیبت, کوئی تکلیف آ گئی ہے. اب آپ نے رجوع اللہ, اللہ کی طرف رجوع کیا ہے اور آپ کہتے ہیں حضرت صاحب مجھے کچھ پڑھنے کے لیے دے دیں, میرا یہ مسئلہ ہے یا مجھے ذہنی سکون نہیں ہے, پریشانی ہے وغیرہ وغیرہ. کسی بھی مقصد کے لیے آپ نے عمل کرنا ہے. آپ ٹائر کی دکان پہ گئے, وہاں پہ قطار نہیں لگی, آپ اکیلے ہی ہیں, تو پھر بھی کچھ وقت لگے گا. جس طرح میں نے کہا ایک طریقہ کار ہے, اس طریقہ کار کے مطابق آپ کے ٹیوب کے اندر, ٹائر کے اندر ہوا منتقل ہوگی. یہ اشارہ کرنے سے منتقل یا آپ کے کہنے سے یوں منتقل نہیں ہو سکتی. اسی طرح اگر آپ بالفرض وظائف پڑھنے والے نہیں ہیں, مان لیتے ہیں کہ آپ رنگ برنگے نام نہاد جھوٹے فضائل والے وظائف کرنے والے نہیں ہیں, 5 سورتیں پڑھنے والے نہیں ہیں, رسالہ پڑھنے والے نہیں ہیں, ٹک ٹاک سے یا سوشل میڈیا سے لے کر وظائف پڑھنے والے نہیں ہیں. آج آپ نے کسی مصیبت کی وجہ سے یا محض اجر و ثواب کی وجہ سے عمل شروع کرنا ہے, اور یہی عمل شروع کرنا ہے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یہی عمل کرنا ہے. تو اللہ بولو جب آپ یہ عمل شروع کرو گے تو یہ عمل کچھ وقت لیتا ہے. توجہ رکھیے گا, یہ عمل کچھ وقت لیتا ہے آپ کی روح کے ساتھ مطابقت اختیار کرنے میں. ایسا نہیں ہو جاتا کہ راتوں رات آپ کوئی نیا وظیفہ کریں اور آپ کی روح اس وظیفے کو قبول کر لے. روح کو کچھ وقت چاہیے اس انرجی کو ایکسپٹ کرنے کے لیے. بات سمجھ آ رہی؟ دیکھیں ہنی مون کیا ہوتا ہے, شادی ہوتی ہے, میاں بیوی ہیں, نیا جوڑا ہے, نیو کپل ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی جاؤ ہنی مون پہ جاؤ. ہنی مون پہ بھیجنے کا یا جانے کا مقصود اور مطلوب کیا ہوتا ہے؟ یہ اکیلے ہوں گے, تنہائی میں ہوں گے, ایک دوسرے کو ان کو سمجھنے کا موقع ملے گا, یعنی ان کا مزاج آپس میں مل جائے گا, ان کی انرجی آپس میں میچ ہو جائے گی. یہی مقصود اور مطلوب ہوتا ہے نا, وگرنہ جو جا کر ہنی مون میں کرنا ہے وہ گھر میں بھی ہو سکتا ہے. تو ہنی مون پہ بھیجنے کا مقصود اور مطلوب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ ان کی زندگی کے اندر مداخلت نہ کرے, وہ وقت ایک دوسرے کو دیں. صرف لوگوں کو وقت نہ دیں 5 دن کے لیے, 10 دن کے لیے, 3 دن کے لیے, جتنے دن کے لیے بھی آسانی ہے, وہ الگ تھلگ رہیں, ایک دوسرے کو سمجھیں, ایک دوسرے کے مزاج سے آشنا ہوں. یہ بات سمجھ آتی ہے؟ تو اللہ والو جب بدنی مزاج نہیں ملتے تو روح کے ساتھ مزاج مل جائے گا, یا روح کا وظیفے کے ساتھ مزاج فوراً مل جائے گا. اس کو بھی وقت چاہیے, اس کو بھی وقت چاہیے. تو تھوڑا سا جب وقت لگتا ہے اور ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں, ہماری بانگیں نکل جاتی ہیں, حضرت صاحب مہینہ ہو گیا خضری عمل پڑھتے کام نہیں ہوا. تو میں نے کہا میں نے آپ کو گارنٹی کارڈ دیا تھا, یہ وارنٹی کارڈ دیا تھا کہ مہینے بعد کام ہو جائے گا. بھائی کام نہیں ہوا, میں نے قرآن بتایا ہے, مثال کے طور پہ خضری عمل بتایا ہے, میں نے قرآن بتایا ہے. تو قرآن کس کا ہے؟ کلام اللہ کا ہے. اللہ سے رابطہ کرو, اللہ سے رابطہ کرو. پھر اللہ تجھے دوبارہ قرآن دہرائے گا, تجھے رب سنائے گا, تیرے دل میں ڈالے گا, یا کسی کی زبان سے کہلوائے گا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, کہ ظالمین کو قرآن سے نفع نہیں ہوتا. جب اعتقاد ہی نہیں ہوگا تو نفع کیسے ہوگا؟ نمبر 1. دوسرا یہ کہ جب ہم جلد باز ہوں گے, شیطان کے رستے پہ ہوں گے, تو نفع کیسے ہو جائے گا؟ جس بندے نے کبھی نماز نہیں پڑھی, کبھی اللہ نہیں کی, قرآن کی تلاوت نہیں کی, صدقہ خیرات نہیں کیا, اللہ کا ذکر نہیں کیا, استغفار نہیں کیا, راتوں کو اٹھ کے مناجات نہیں کی, جب یہ 7 بنیادی اعمال جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ نہیں کیا, اور تنہائی میں کبھی رویا نہیں, اللہ کو یاد نہیں کیا, آج بیلنے میں ہاتھ آیا ہے تو کہتا ہے شافی وہ وظیفہ دے
کہ رات کو پڑھوں تو صبح کام ہو جائے، ہتھیلی پہ سرسوں جم جائے، تو لالا یہ ہونے والا کام نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دھوکہ مت دو۔ یہ جو شعبدہ باز جو مارکیٹ میں چورن بیچتے ہیں، ان کا چورن کوئی بھی نہ لے اگر صرف آپ اپنی عقل کو استعمال کرو، اپنی عقل کو صرف استعمال کرو، تو ان کا چورن کوئی بھی نہ لے کہ یہ پڑھو گے تو دن چڑھتے یہ ہو جائے گا، یہ پڑھو گے تو دن چڑھتے یہ ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو دلائل کے ساتھ یہ نقطہ سمجھایا ہے کہ جس طرح میاں بیوی کا مزاج آپس میں ملتے ہوئے کچھ وقت لگتا ہے، اسی طرح اوراد و وظائف، ذکر، اذکار، تسبیحات، اسماء الحسنہ کا، ان کا مزاج روح کے ساتھ یا انرجی سینٹرز کے ساتھ ملتے ہوئے کچھ وقت لگتا ہے۔ جس طرح میں نے مثال دی، اگر آپ ہوا بھروانے کے لیے جائیں گے تو کچھ وقت لگتا ہے، اشارے سے نہیں کہ جا ہو جائے گا، جا بھری گئی ہے، اس طرح ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ جب آپ ذکر کرتے رہیں گے تو شروع میں آپ کو وہ کیفیات نصیب نہیں ہوں گی، وہ نفع نہیں ہوں گے جو آپ نے سوچے ہیں یا جو آپ نے پڑھے ہیں۔ جب آپ دھیرے دھیرے اس ذکر کو بڑھاتے جاؤ گے، یعنی ذکر کثیر کرتے جاؤ گے، اور روزانہ کی بنیاد پہ پابندی کے ساتھ جب یہ ذکر کرو گے تو آپ کے یہ تمام لطائف آہستہ آہستہ اوپن ہونا شروع ہو جائیں گے، ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، کھلنا شروع ہو جائیں گے، یا روحانیت کی زبان میں یہ منور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ عملیات کی زبان میں یا اہل ذکر کے ہاں جو لفظ بولا جاتا ہے کہ آپ کے یہ لطائف ذاکر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب اللہ والو آپ کے لطائف ذاکر ہونا شروع ہو جائیں گے، یہاں سے بات بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے، جب آپ کے لطائف ذاکر ہونا شروع ہو جائیں گے، یعنی آپ کی زبان بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کی زبان بھی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، آپ کی زبان بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کی زبان بھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کر رہی ہے۔ یہ 4 اذکار ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اب یہ چاروں اذکار آپ کے یہ 5 لطائف اور 2 یہ 7 لطائف یہ ذکر کر رہے ہیں، یا تمام انرجی سینٹرز یہ والا ذکر کر رہے ہیں۔ جب آپ کے انرجی سینٹرز یا آپ کے لطائف یا آپ کے چکراس یہ اذکار کرنا شروع کر دیں گے تو ان کے اندر کیا پیدا ہوگی؟ نورانیت، روحانیت کیا پیدا ہوگی؟ ہیلنگ انرجی۔ ان کے اندر کیا منتقل ہوگی؟ ڈائمنڈ انرجی۔ سمجھ آگی بات؟ اب ہم نے 6-7 بیانات میں یہ بات سمجھی اور سمجھائی ہے کہ جو انرجی تیرے اورا کے اندر ہوگی، جو انرجی تیرے لطائف کے اندر ہوگی، انرجی سینٹرز کے اندر ہوگی، تیرے باطن کے اندر ہوگی، تیرے قلب کے اندر ہوگی، بس اسی طرح کی انرجی جو باہر ہے، جس کے ساتھ تیری فریکوینسی میچ کر جائے گی، وہ باہر سے بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ سنو، جب آپ کی زبان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ ذکر 5 دن 7 دن 10 دن مہینہ 2 مہینے تیری زبان جب یہ ذکر کرتی رہے گی تو یہ لطائف کیا ہو جائیں گے؟ منور۔ یہ انرجی سینٹرز کیا کریں گے؟ انرجی کو پروڈیوس کرنا، جنریٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ اب جو بھی انرجی جنریٹ ہوئی ہے لازماً اس کی کوئی نہ کوئی تو فریکوینسی ہے، چاہے کم ہے چاہے زیادہ ہے، چاہے میڈیم لیول پہ ہے، فریکوینسی تو ہے۔ اب جس فریکوینسی کی انرجی آپ کے اندر ہوگی، اسی فریکوینسی کی انرجی پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی ہوگی وہ بھی تیری طرف فلو کرنا شروع کر دے گی، پھر تو الٹیاں بھی مارے گا، سیدھیاں ہوتی جائیں گی۔ یہ ہے لا آف اٹریکشن کہ لائک اٹریکٹس لائک، جو تمہارے اندر ہے باہر سے بھی وہی فلو کر کے بہ کے تمہارے اندر آئے گا۔ اگر آپ خود سے اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے نیگیٹو انرجی سے متاثر ہوگے، ایک یہ وجہ بھی تو ہے نا، یا آپ جادو کی وجہ سے نیگیٹو انرجی سے متاثر ہوگے، کسی کی کالی نظر کی وجہ سے آپ نیگیٹو انرجی سے متاثر ہوگے، ٹھیک ہے، یا غلط بظاہر تبیز دھاگا کرنے کی وجہ سے آپ نیگیٹو انرجی سے متاثر ہوگے، یا کسی اسے
زدہ جگہ پہ آپ رہتے رہے یا کسی جادو کے مریض کے ساتھ آپ کا ملنا ملانا رہنا سہنا زیادہ رہا تو آپ نیگیٹو انرجی سے متاثر ہوگے. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. جب اندر نیگیٹو انرجی ہوگی تو لا آف اٹریکشن کیا کہتا ہے؟ باہر سے بھی اسی فریکوینسی کی نیگیٹو انرجی آنا شروع ہو جائے گی. تو میں اکثر یہاں جو لوگ آتے ہیں شافیہ روحانی سینٹر انٹرنیشنل پہ ملاقات کے لیے بالمشافہ، تو میں ان کو کیا کہتا ہوں کہ اب تمہارے اوپر وہ کیفیت آ جائے گی یا تمہارے اوپر وہ حال طاری ہو جائے گا کہ تم سونے کو بھی ہاتھ ڈالو گے وہ بھی مٹی ہو جائے گا. کہتا ہوں کہ نہیں کہتا کہ سونے کو بھی ہاتھ ڈالو گے تو مٹی ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا؟ لا آف اٹریکشن اپلائی ہو گیا. لا آف اٹریکشن اپلائی ہو گیا. اگلی بات کیا ہے؟ جب آپ کے اندر نیگیٹو انرجی ہوگی، باہر سے بھی نیگیٹو انرجی آ رہی ہے، آپ کی سوچیں بھی نیگیٹو ہو جائیں گی. آپ کے خیالات، آپ کے تخیلات، آپ کے تصورات وہ بھی منفی ہو جائیں گے. آپ ہر بندے کو چور سمجھو گے. آپ شافی کو بھی ٹھاگی کہو گے، ڈبا پیر ہی کہو گے، شافی کو بھی گالیاں ہی نکالو گے. تمہارے منہ سے کوئی اچھے کلمات نکلنے والے نہیں ہیں. اکثر خواتین آ کے کیا بتاتی ہیں کہ میرا شوہر کہتا ہے بس تو اے شافی دے بیان بند کر دے، اے شافی دے بیان بند کر دے. تو اس لیے تو اللہ والوں میں ڈھنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی مریض کو ڈائیگنوز کرنا ہے، اس کی تشخیص کرنی ہے کہ اس کے اندر نیگیٹو انرجی ہے کہ نہیں یا نیگیٹو انرجی سے متاثر ہے کہ نہیں، تو میں کیا کہتا ہوں؟ اس کو میری تصویر دکھا دو. اگر تو کام ہوگا تھوڑا تو تصویر سے ہی تشخیص ہو جائے گی، اور اگر بالفرض تصویر سے تشخیص نہ ہو تو اس کو 5-7 منٹ کا چھوٹا کلپ کاٹ کے یا کسی ہمارے آفیشیل چینل سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو وہ سنا دو. اس کے بعد پھر جو ہوگا نا تیرے ساتھ، میرے ساتھ تو ہونا ہی ہونا، جو تیرے ساتھ ہوگا پھر وہ مجھے بتانا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ 3 لٹمس ٹیسٹ بتاتا ہوں نا، تو 2 ہو گئے. تیسرا یہ کہ اگر پھر بھی کوئی کمی رہ جائے تو 4K کی کوئی بھی خوشبو، کوئی بھی پروڈکٹ جو انرجائزڈ ہوتی ہے وہ بس ایک سلائی اس کو لگا دو. خاص طور پہ امبر العود کی لگا دو، کمبوڈین عود کی لگا دو، شوال کی لگا دو، بلیک عود کی لگا دو. ٹھیک ہے، اس طرح کی جو تیز خوشبوئیں ہیں ان کی ایک سلائی لگا دو. پھر اس کے بعد جو ہوگا آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا کہ یہ کس درجے کا نیگیٹو انرجی سے متاثر ہے. تو اللہ جب آپ نیگیٹو انرجی سے متاثر ہوگے، آپ کے اندر نیگیٹو انرجی آ گئی، جس طرح میں نے کہا چاہے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے، کالی نظر کی وجہ سے، حسرت کے وار کی وجہ سے، یا کسی ٹاکسک بندے کے ساتھ رہن سہن آپ کا زیادہ اس وجہ سے، یا آپ کے گھر میں اسیب تھا آپ اس جگہ پہ رہتے رہے اس وجہ سے نیگیٹو انرجی منتقل ہو گئی، یا آپ غلط اراد و وظائف طویز دھاگا کرتے رہے، کسی جادو ٹونے کرنے والے کے آستانے پہ آپ جاتے رہے تو نیگیٹو انرجی فلو کر گئی. جب آپ کے اندر نیگیٹو انرجی ہوگی تو باہر سے کون سی آئے گی؟ نیگیٹو انرجی. جس فریکوینسی کی یہ انرجی ہوگی، جس طاقت کی یہ انرجی ہوگی، اسی طاقت کی اسی فریکوینسی کی انرجی باہر سے بھی اندر آئے گی. تو اندر پہلے ہی نیگیٹو انرجی ہے، باہر سے بھی نیگیٹو انرجی آئے گی، تو تبھی تو میں بولتا ہوں کہ سونے کو بھی ہاتھ ڈالو گے وہ بھی مٹی ہو جائے گا. اس کے برعکس آپ نے ذکر کیا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کرتے گئے. جو شافی نے کہہ دیا بس پلے باندھ لیا، ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم نے صرف یہ کرنا ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، گناہوں سے بچتے رہے اور یہ ذکر کرتے رہے. 2 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد پہلے جو تختی گندی ہوئی تھی وہ صاف ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کے انرجی سینٹرز کے اندر پوزیٹیو انرجی بڑھنا شروع ہو جائے گی، روحانیت بڑھنا شروع ہو جائے گی، نورانیت بڑھنا شروع ہو جائے گی، آپ کی قلب کی صفائی ہونا شروع ہو جائے گی. جب آپ کے اندر ڈائیون انرجی، آپ کے اندر ہیلنگ انرجی، آپ کے اندر پوزیٹیو انرجی بڑھتی جائے گی. دوبارہ اپلائی کرو لا آف اٹریکشن. باہر سے کیا آئے گا؟
باہر سے بھی پازیٹیو انرجی آئے گی. جس طرح اندر نیگیٹو ہوگی تو باہر سے بھی نیگیٹو فلو کرے گی, بہہ کر آئے گی. اسی طرح اگر اللہ کے ذکر کی وجہ سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی وجہ سے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت کی وجہ سے اندر پازیٹیو انرجی پیدا ہو جاتی ہے, یا کسی ولی کامل کے ہاتھ میں تو نے ہاتھ دے دیا ہے, تیرا ایک رابطہ بن گیا ہے, تو ضابطے سے رابطے کی طرف آ گیا ہے, تجھے نسبت مل گئی ہے, اب ادھر سے بھی پازیٹیو انرجی آئے گی. جو تو اعمال کر رہا ہے ادھر سے بھی پازیٹیو انرجی آئے گی. تو باہر سے کون سی انرجی آئے گی؟ پازیٹیو. اب تو الٹیاں بھی مارے گا تو اللہ سیدھیاں کر دے گا. تو جو پہلے میں نے نقطہ سمجھایا ہے اس میں کیا ہے کہ آپ سیدھیاں بھی مارو گے تو وہ الٹیاں ہوتی جائیں گی. کیوں؟ آپ نے کھینچنی نیگیٹو انرجی ہے. تو جب نیگیٹو انرجی کو باہر سے اپنے اندر انفلو ہونے دو گے, تو میں نے پہلے کیا بولا کہ تیری سوچیں اگر پہلے مثبت تھیں تو تب بھی تو اوور تھنکنگ کا شکار ہو جائے گا. اوور تھنکنگ سے مراد نیگیٹو اوور تھنکنگ, نیگیٹو اوور تھاٹس, یعنی ایک ہی منفی بات کو بار 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 سوچے گا. اس نے میرے بارے میں یہ کیوں کہا, بس بات پکڑ لی اس نے. مثلا میں ہی ہوں, لوگ میرے ہاتھ بھی چومتے ہیں اور ہمیں ڈبہ پیر بھی کہتے ہیں. اب میں ہاتھ چومنے والوں کو, محبت کرنے والوں کو, یا عقیدت رکھنے والوں کو, یا جان چھڑکنے والوں کو چھوڑ کر, نظر انداز کر کے, اور ایک اس شخص کو پکڑ لوں کہ اس نے مجھے ڈبہ پیر کہا ہے, اس نے مجھے جاہل کہا ہے, تو کیا ہوگا جب میں اس کی بات کو بار 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 سوچوں گا تو نیگیٹو انرجی جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گی. اس لیے ہماری شریعت ہمیں کیا تلقین کرتی ہے کہ مثبت سوچو, اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو, اللہ کی مخلوق کے بارے میں اچھا گمان رکھو. سائنس کیا کہتی ہے کہ جب آپ مثبت سوچو گے تو مثبت انرجی آئے گی, منفی سوچو گے اندر بھی منفی انرجی پیدا ہوگی اور باہر سے بھی منفی انرجی آئے گی. آپ سیدھیاں بھی مارو گے تو الٹیاں ہوتی جائیں گی. اور جب آپ گناہوں سے توبہ کر کے پھر گناہوں سے بچتے ہوئے حضور سے پیار کرو گے اور اللہ کا ذکر دن رات کرو گے, آپ کے اندر بھی پازیٹیو انرجی پیدا ہوگی اور باہر سے بھی پازیٹیو انرجی آپ کے اندر آئے گی. تو پانچوں گی سر کڑائی میں. اب اگر آپ کی سوچیں پہلے تھوڑی بہت نیگیٹو تھی, منفی تھی, وہ بھی آہستہ آہستہ پازیٹیو ہو جائے گی. کیوں؟ آپ کے اندر انرجی پازیٹیو ہے. جب آپ کے اندر انرجی پازیٹیو ہوگی, بڑا اہم نقطہ دے رہا ہوں, اللہ رب العزت اس کو اصلاح کا ذریعہ بنا دے. جب آپ کے اندر پازیٹیو انرجی ہوگی اور بہت زیادہ ہوگی, نہیں سمجھ رہے, آپ کو پہلی بات سمجھ آ گئی, دوسری نہیں آئی. آپ کے اندر پازیٹیو انرجی ہے اور بہت ہے, آپ کسی کو معاف کیے بغیر سو نہیں سکتے. آپ کے اندر پازیٹیو انرجی ہے اور بہت زیادہ ہے. جب تک آپ کسی کو معاف نہیں کرو گے, کسی کی خطا کو, غلطی کو معاف نہیں کرو گے, درگزر نہیں کرو گے, آپ کو سکون آنے والا نہیں ہے. اب اس ساری بات کو اس طرف لے آؤ. جب آپ کے اندر نیگیٹو انرجی ہوگی, جب تک انتقام نہیں لوگے, بدلہ نہیں لوگے, سکون آنے والا نہیں ہے. اب ساری کہانی سمجھ آ گئی کہ جو لوگ انتقام کی آگ میں جلتے ہیں, کڑتے ہیں, مرتے ہیں, دوسروں کا برا سوچتے ہیں, برائیاں کرتے ہیں, ان کے کاموں میں روڑے اٹکاتے ہیں, یہ کیا ہے کہ ان کے اندر نیگیٹو انرجی بہت زیادہ ہے. تو جو اللہ نیگیٹو انرجی کی وجہ سے مر رہا ہے وہ سونے کو بھی ہاتھ ڈالے گا اور وہ بھی مٹی ہو جائے گا. اور جو پازیٹیو انرجی کی وجہ سے چڑھ رہا ہے, بلندیوں کی طرف بڑھ رہا ہے, پرواز کر رہا ہے, میں نے کیا کہا کہ اس کی پہچان میں نے بتائی ہے. کوئی آپ سے خطا ہو جاتی, غلطی ہو جاتی ہے, وہ فوراً اس کو درگزر کر دے گا, بات کو رفع دفع کر دے گا. وہ کبھی بھی اپنے دل میں بات, اللہ جب آپ کے اندر پازیٹیو انرجی ایک آپٹیمل لیول تک پہنچ جائے گی, جو کہ ہونا ضروری ہے مومن کے لیے, جب اس لیول تک پہنچ جائے گی, اگر آپ سے خطا ہو گئی ہے تو معافی مانگے بغیر آپ کو سکون نہیں آئے گا. اور اگر کسی نے غلط کر دیا ہے, کسی سے غلطی ہو گئی ہے,
تو اسے معاف کیے بغیر سکون نہیں آئے گا۔ یہ ہے پازیٹیو انرجی کی پہچان۔ تو آج میں نے آپ کو یہ بات بھی بتا دی کہ اگر آپ چاہتے ہیں چہرہ شناسائی، جو کہتے ہیں نا لوگوں کے چہرے پڑھ لیتے ہیں، فیس ریڈنگ کر لیتے ہیں، ہم لوگوں کو بھانپ لیتے ہیں، یہ ایک علم ہے۔ میں نے آج آپ کو یہ علم بھی 2-3 فکروں میں دے دیا ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے کوئی اللہ کا ولی ہے، ولی کامل ہے، بزرگ ہے، یا اس کے پاس روحانیت ہے، نورانیت ہے، اس کے پاس ڈائیون انرجی ہے، اس کے پاس پازیٹیو یا ہیلنگ انرجی ہے، میں نے آپ کو 2-3 فکروں میں ساری بات، ساری کہانی جو ہے وہ سنا بھی دی ہے، سمجھا بھی دی ہے۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ معافی مانگے بغیر رہ نہیں سکے گا، اور اگر کسی نے اس کا برا کر دیا ہے، نقصان کر دیا ہے، تو اس کو معافی دیے بغیر وہ رہ نہیں سکے گا۔ اس کے برعکس اگر نیگیٹو انرجی لطائف کے اندر آ گئی ہے، ٹھیک ہے، ساٹنز انرجی آ گئی، شیطان کی انرجی، شر اندر آ گیا ہے، تو جب شر اندر آ جائے گا تو وہ انتقام لیے بغیر رہ نہیں سکے گا، انتقام لیے بغیر رہ نہیں سکے گا۔ اور اگر اس نے کسی کا برا کر دیا ہے تو وہ کہے گا کیا ہو گیا، جس طرح فاروق صاحب کہتے ہیں کیا ہو گیا، ایک ٹوکن ہی تھا نا، آگے کو پیچھے کر دیا تو کیا ہو گیا۔ پھر جو خواتین فاروق صاحب کی کرتی ہیں نا، کہتی ہے بابا مر جے نا، یہی بابا روڑی ہو جاتا، شافی نو ملن نہیں دینا، کہتا 5 منٹ ہو گئے، نکلو باہر، دفتر تو نکلو باہر، جلدی کرو جلدی کرو، بی بی آ جاؤ نا، اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میں نے آپ کو کیا بات سمجھائی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے آپ کے لطائف کے اندر نیگیٹو انرجی بڑھ گئی یا کسی کے اندر بڑھ گئی ہے، آپ فیس ریڈنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ بندے کو ٹریس کرنا چاہ رہے ہو، آپ بندے کو کیٹیگرائز کرنا چاہ رہے ہو، یہ کس ٹائپ کا بندہ ہے، یہ کون سا نمونہ ہے، پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے، یہ نمونہ منفی ہے یا مثبت ہے؟ مثبت کا میں نے بتا دیا ہے۔ منفی ہوگا تو میں نے کیا کہا کہ اگر آپ سے خطا ہو جائے گی تو معاف نہیں کرے گا، بدلہ لے کر رہے گا، کینہ بغض اس کے اندر رہے گا، وہ انتقام کی آگ میں جلتا رہے گا، جب تک انتقام نہیں لے گا اسے سکون آنے والا نہیں ہے، پہلی بات۔ اور اگر اس سے کوئی خطا ہو گئی، یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ ضروری تو نہیں میں ہی اس کا کوئی نقصان کر دوں، اس سے بھی تو کوئی خطا ہو سکتی، وہ بھی تو بشر ہے، جب اس سے کوئی خطا ہو جائے گی، وہ آپ کو گالی نکال دیتا ہے، کوئی برا کام کر دیتا ہے، پیسے لے کر دیتا نہیں یا دیر سے دیتا ہے، یا کوئی اور وعدہ خلافی کر دیتا ہے، یا آپ پہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے، تو جب آپ آگے سے احتجاج کرو گے یا اس کو احساس دلاؤ گے تو وہ کیا کہے گا، یا اس کی باڈی لینگویج کیا ہوگی، فرقی ہو گیا، فرقی ہو گیا۔ میرا خیال ہے جو میری بیٹیاں، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں ابھی نئی نئی بہو بنی ہیں، ان کو میری یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ ساس سارا کچھ کر کے کہندی فرقی ہو گئے۔ ساری نہیں بھائی، ساری ساسیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہم بات کرتے ہیں کہ جو عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ ساس نے سارا دن بہو کو نچا کے رکھا، ٹھیک ہے، اور شام کو جب بیٹا آیا تو اس کو اپنی بیوی کے کمرے میں جانے نہیں دیا، فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا، اس کو فیڈنگ کی، نیگیٹو فیڈنگ کی، اے کر دیئے، سویرے 9 بجے اٹھ دیئے، 11 بجے دا ناشتہ چلتا ہوں ہے، کپڑے نے دھوتے نہیں، ہانڈی نے پکائی نہیں، فلان نہیں کیا، سارا دن ماں نے لگی رہ دی، باقی ٹائم سوشل میڈیا تے جڑی ریل ویندی رہ دی ہے۔ اب ماں نے یہ بھر دیا، ساس نے یہ فیڈ کر دیا۔ اب اوپر سے ہم ہیں جذباتی قوم، ہم نے ایک کا موقف سنا، دوسرے کا سنا ہی نہیں ہے، بیوی سے جا کے پوچھا ہی نہیں کہ بھائی تو سارا دن کیا کرتی رہی ہے، یا میری ماں کو یہ شکایتیں ہیں، یہ تو ہم نے پوچھنا ہی نہیں ہے، جا کے اس کی ماں بہن ایک کر دی یا اس کو مار پیٹ دیا، سب کچھ ہو گیا۔ اب ساری رات جو ہے بے سکونی کے ساتھ گزری، ٹھیک ہے، اور اگلے دن اگر بہو نے یا 2 دن کے بعد بہو نے یہ کہہ دیا کہ ماں جی آپ نے اچھا نہیں کیا، میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں تھا، تو دیکھیں آپ کی وجہ سے اس نے مجھے گالیاں نکالی ہیں، آپ کی وجہ سے اس نے میرے بال پکڑے ہیں، آپ کی وجہ سے اس نے مجھے طلاق کی دھمکیاں دی ہیں، تو آگے سے ساس لگا کے کہتی پھر کی ہو گیا۔ اب سمجھ آئی ہے؟ میں نے یہ ساری منظر کشی کر کے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ جو نیگیٹو انرجی سے متاثر شخص ہوگا، جب آپ سے خطا ہو جائے گی تو معاف نہیں کرے گا، ساس کی طرح معاف نہیں کرے گا، اور جب اس سے خطا ہو جائے گی
तो वो बड़े ढीले मुंह से बड़े मासूम तरीके से कहेगा फिर क्या हो गया, फिर क्या हो गया। जिथे कट्ठे रहिए थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो ही जाती है, गल हो ही जाती है। किहड़े घर गल नहीं होती, किहड़े घर लड़ाई नहीं होती। लो जी, सस साहबा ने मिट्टी पा दी और अपनी तरफ हो गई। ਇਹਦੀ हिम्मत किंज होई है, ये साडे घर आके हुण प्रधानमंत्री बन गई है। अभी हफ्ता पहले ब्याह के लेकर आए, कहती जी सानू अलग करो। अब अपनी तरफ वो बर्दाश्त नहीं करेगी। ये है नेगेटिव एनर्जी की अलामत। और अगर पॉजिटिव एनर्जी सांस के अंदर माशाल्लाह होगी तो वो बात को बर्दाश्त करेगी। आपका जो टॉलरेंस लेवल है, आपका जो थ्रेशोल्ड है, वो वक्त के साथ बेहतर होता जाता है। अल्लाह, कई बार मैं ये बात कहता हूं या आपका ध्यान या आपकी तवज्जो दिलाता रहता हूं कि हम लोग क्या हैं, 2-4 बच्चों वाले। किसी के 2 बच्चे हैं, किसी का 1 बच्चा है, किसी के ज्यादा से ज्यादा 4-5 है। इससे ज्यादा तो आजकल होते ही नहीं है। ठीक है, तो 4-5 बच्चे हमारे से पलते नहीं है, संभलते नहीं है। तो जो रखिएगा, बात ये मैं पहले भी कई बार कर चुका हूं, लेकिन आज मौजू के साथ मिलती है तो इसलिए मैं बात दोबारा दोहरा रहा हूं। अब हम क्या हैं, 2-4 या ज्यादा से ज्यादा 5 बच्चों वाले। तो हमारे से 5 बच्चे संभलते नहीं है। लेकिन औलिया अल्लाह को देखो, उनकी अपनी औलाद भी और लाखों की तादाद में उनकी रूहानी औलाद भी होती है, और वो सब को लेकर चल रहे होते हैं। तो ये कमाल किसका है? हीलिंग एनर्जी का कमाल है। ये कमाल किसका है? डायमंड्स एनर्जी का ये कमाल है। जब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी तो आपके अंदर कुव्वत बर्दाश्त भी बढ़ती जाएगी, यानी जो माफ करने की ताकत है वो आपके अंदर बढ़ती जाएगी। जब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी खुदा न खासा अल्लाह की नाफरमानी की वजह से या किसी भी सोर्स से आने वाले नेगेटिव एनर्जी की वजह से कम होती जाएगी, तो आपकी जो कुव्वत बर्दाश्त है वो कम होती जाएगी, और आपकी जो माफ करने की, दरगुजर करने की ताकत है वो भी खत्म होती जाएगी। फिर आप इंतकाम की तरफ चल पड़ोगे। आपको सिर्फ अपनी जात नजर आएगी, कोई दूसरा नजर नहीं आएगा। तो ये मैंने तशखीस करने का तरीका भी आज आप हजरात को बता दिया है कि अगर आपने अपने घर में बगैर किसी टेस्ट के तशखीस करनी है कि हमारे घर में कौन कौन बंदा नेगेटिव है और कौन कौन बंदा पॉजिटिव है। इस तरह आप जॉब करते हैं, अपने स्टाफ में आपने डिफरेंशिएट करना है। आपका हल्का अहबाब है, दोस्त अहबाब हैं, हमसाए हैं, आपने उन्हें डिफरेंशिएट करना है कि आया ये नेगेटिव एनर्जी के ओरा के हामिल हैं या पॉजिटिव ओरा है इनका, यानी इनकी एनर्जी पॉजिटिव है। तो अल्लाह, अगर तो पॉजिटिव ओरा वाले लोग आपके हल्का अहबाब में हैं, आपके बहन भाइयों में हैं, रिश्तेदारों में हैं, हमसायों में हैं, खुदा का वास्ता उनकी कदर करो, उनकी कदर करो। आज ये ढूंढने से भी नहीं मिलते। अगर जो तरीके मैंने बताए हैं, टेक्निक्स मैंने बताई हैं, ट्रिक्स मैंने बताए हैं, उनको इस्तेमाल करके आप डिफरेंशिएट कर लेते हो कि ये बंदा पॉजिटिव है और ये बंदा नेगेटिव है। तो मैंने क्या पैगाम दिया है या तरला किया है कि ये जो पॉजिटिव एनर्जी वाले हैं या पॉजिटिव ओरा वाले हैं, इनकी कदर करो। इनकी वजह से, मैं बड़ी अहम बात कहने जा रहा हूं, आपकी तवज्जो नहीं है, इनकी वजह से तुझे रिस्क मिलता है, इनकी वजह से तुझे इज्जत मिली हुई है, इनकी वजह से तेरे घर में सुकून है। जब ये उठ जाएंगे या तेरे हल्का अहबाब में से ये पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग निकल जाएंगे, तो यूं बिखर जाएगा जैसे खजां के पत्ते बिखरते हैं। देखें, जो घर में मां बाप होते हैं, कौन होते हैं? मां बाप होते हैं, और मासूम बच्चे होते हैं। उन दोनों के बारे में, या कमजोर कोई होता है, माजूर होता है, ज़हनी तौर पे कोई फालज हो गया, कोई ऐसी बदनी बीमारी हो गई, हैंडीकैप हो गया, माजूर हो गया, उनके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या बात इरशाद फरमाई है? जो तुम्हारे घर में बुजुर्ग हैं, मासूम बच्चे हैं या कमजोर है, उनकी वजह से तुम्हें रिस्क दिया जाता है, उनकी वजह से तुम्हें रिस्क दिया जाता है। तो आज हम साइंटिफिकली आपको समझा रहे हैं, मासूम बच्चों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी, जो ज़ईफ लोग होते हैं, माँ बाप होते हैं या कोई और रिश्ते होते हैं लेकिन उम्र में बड़े होते हैं, सफ़ेद दाढ़ियों वाले होते हैं, सफ़ेद बालों वाले होते हैं, तो उनके पास क्या है? पॉजिटिव एनर्जी। अल्लाह उनके गुनाहों पे दरगुजर कर देता है, और जो नेकियां करते हैं अल्लाह लिखवाता जाता है, और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाती है।
पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाती है। जब आप इन लोगों की कदर नहीं करोगे, जो ही ये उठते हैं तो सारे घर का, खानदान का शराजा बिखर जाता है। हमारे पास आके हजारों लोग ये रोना रोते हैं, हज़रत साहब जब से माँ बाप गए हैं या वालिद साहब गए हैं, माँ गई है या हमारा भाई गया है या मेरा शोहर फौत हुआ है, बस उसके बाद हम यूं उजड़ गए हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं, अगर आपके हल्का अहबाब के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर कोई पॉजिटिव ऑरा वाला शख्स है, औरत है, मर्द है, कोई भी है, उसकी कदर करो, उसकी कदर करो। आपको बगैर तको के, बगैर मेहनत के फैज मिलता जा रहा है, फैज मिलता जा रहा है। अब उसकी मैं दलील देता हूं कि मैंने अपने हाथों पे या लिबास पे खुशबू लगाई है, तो जब मैं आपके पास बैठूंगा तो क्या मुझे खुशबू मुंतकल करनी पड़ेगी? उसके फ्यूम्स ऑटोमेटिकली आपकी तरफ ट्रांसफर होते जाएंगे। इसी तरह अगर आपके हल्का हबाब के अंदर, आपके खानदान के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर कोई ऐसा शख्स रहता है जिसका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और पॉजिटिव है, जब आप उसकी सोबत अख्तियार करोगे, उसके पास बैठोगे, उठोगे, गपशप लगाओगे, मेल मिलाप करोगे, अपने मामलात करोगे, जितना ज्यादा वक्त उसके कदमों में गुजारोगे उतनी ही आपको एनर्जी ज्यादा मुंतकल होगी। तो उनकी कदर करो। इसी तरह अगर आप मेरे कहने पे जो ट्रिक्स या टेक्निक्स मैंने आज बताई हैं कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि ये बंदा नेगेटिव एनर्जी के ओरे वाला है या इसका ओरा पॉजिटिव है, अगर आप इन ट्रिक्स को इस्तेमाल करके डिफरेंशिएट करते हैं कि ये आदमी, ये औरत नेगेटिव एनर्जी की हामिल है या इसका ऑरा नेगेटिव है, तो जब ऑरा नेगेटिव है, तवज्जो रखिएगा, जब इनके पास बैठोगे ये तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी को भी सक कर लेंगे। हाय काश कोई हमें भी ऐसे राज देता, कोई हमें भी ऐसे सिखाता। अल्हम्दुलिल्लाह यही रो रहा हूं कि जब कदर नहीं होती ये सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। अब आप पॉजिटिव एनर्जी के हामिल हैं, तवज्जो रखिएगा, आप पॉजिटिव एनर्जी के हामिल हैं, आपका ऑरा पॉजिटिव है, आपके वालिद साहब का ऑरा पॉजिटिव है या मां का ऑरा पॉजिटिव है या मुर्शिद का ऑरा बहुत पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं बाहर से भी आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, माशाल्लाह आपकी भी तरबियत हुई है, आप भी पॉजिटिव ऑरा वाले हैं, मगर आपकी दोस्ती किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ है, आपकी दोस्ती किसी नेगेटिव एनर्जी वाले के साथ है। ये जितनी एनर्जी बाहर से लोगे या आमाल के जरिए खुद जनरेट करोगे, जब ऐसे बंदे के साथ दोस्ती रखोगे, उठना बैठना मेल मिलाप होगा, वो तुम्हारी सारी पॉजिटिव एनर्जी को सक कर लेगा, खींच लेगा और कुछ दिनों के बाद अपने ही रंग में रंग देगा। फिर तुम ही नाल बह के इंज भर के पी रहे हो हैं, खवातीन वो भी रीला वेंदियां होंगियां, यानी सारे उल्टे काम अब तेरे अंदर धीरे 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 2-4 हफ्तों में आ जाएंगे। अगर नहीं समझ आई, हमारे नौजवान बच्चे होते हैं, खाते पीते घरों के होते हैं, उनके घर में कुछ सिगरेट पीने वाला भी नहीं होता, लेकिन जब उनकी दोस्ती किसी आइस पीने वाले के साथ, नशा करने वाले के साथ होती है, क्या होता है, वो रातों रात 2-4-5 दिन के अंदर ही बच्चों को नशे पे लगा देते हैं, अपने रंग में रंग देते हैं। क्यों? जब उनकी नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होगी और आपकी पॉजिटिव एनर्जी कम है, तो ये एनर्जी इस एनर्जी के ऊपर डोमिनेट कर देगी, गालिब आ जाएगी। जिस तरह हम औलिया अल्लाह के पास जाते हैं, वो यूं हमें एक बार निगाह भरकर देखते हैं तो इतनी एनर्जी हमारे ऊपर शावर कर देते हैं, इतनी एनर्जी पॉजिटिव हमारे ऊपर मुंतकल कर देते हैं, हम कहते हैं यार जो ये बंदा, ऐसा बंदा तो दुनिया में मैंने कभी देखा ही नहीं है। हम उनकी मजलिस में, महफिल में बैठते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम गुनाह कबीरा करने वाले, पता नहीं क्या क्या गुनाह करने वाले होते हैं, लेकिन औलिया अल्लाह की मजलिस में बैठते हैं, हमारी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाते हैं, हमें गुनाह गुनाह महसूस होना शुरू हो जाता है, गलती गलती लगना शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है कि पहली मजलिस में, दूसरी मजलिस में या तीसरी मजलिस में ज्यादा से ज्यादा हम तौबा करके आते हैं। खेल क्या है? उस अल्लाह वाले ने कुछ नहीं किया, आपको कोई बात नहीं कही, उसने अख्तियारी और बेअख्तियारी तौर पे पॉजिटिव अपनी डाइविन एनर्जी को तेरे पे मुंतकल किया है। अब क्योंकि वो तगड़ा है, अल्लाह वाला है, उसकी रूहानियत और नूरानियत ज्यादा है,
تیری نیگیٹو انرجی ہے مگر کم ہے، اس کی فریکوینسی کم تھی، اب اللہ والا تیرے پہ غالب آ گیا، تو اللہ والے کی توجہ نے تجھے توبہ کرنے پہ مجبور کر دیا۔ اگلی بات، لوگ آ کر مجھے کہتے ہیں حضرت صاحب ہم 1.25 لاکھ مرتبہ درود ابراہیم پڑھ رہے ہیں، 1.25 کروڑ مرتبہ درود فتح پڑھ رہے ہیں، کوئی آ کر کہتا جی میں 1.25 کروڑ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ رہا ہوں، کوئی کہتا جی میں درود صدقہ پڑھ رہا ہوں، کوئی کہتا جی میں ہر نماز کے بعد فضری عمل پڑھ رہا ہوں، کوئی کہتا جی حضرت صاحب آپ نے مجھے فلاں اسم اعظم بتایا ہے وہ میں 1.25 لاکھ 21 دن میں مکمل کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ آ کر کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ نہیں توجہ آپ کی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا، آپ بھی پڑھتے ہو۔ میں پھر آگے سے کیا کہتا ہوں؟ آپ میرے ساتھ جڑے ہو 2 مہینے پہلے، سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہو 2 مہینے پہلے، یا سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ میں مرید ہوئے 2 مہینے پہلے، یہ اعمال تو 1400 سال پہلے کے موجود ہیں۔ پہلے کیوں نہیں کرتے تھے؟ پہلے کیوں نہیں کرتے تھے؟ اب لوگ کیا ہے کہ نسبت کا نور جب منتقل ہوا، یعنی یہ پازیٹیو انرجی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان ہے، جب یہ منتقل ہوا ان لوگوں کے اندر جو نیگیٹو انرجی تھی، اس انرجی نے اس انرجی کو ڈیفیوز کر دیا، کم کر دیا، اور بعضوں کی انرجی کو سرے سے ڈیلیٹ کر دیا، برن آؤٹ کر دیا، مکمل طور پہ خالی کر دیا۔ وہ توبہ کرنے پہ بھی مجبور ہو گئے، راضی ہو گئے، گناہ چھوڑنے پہ بھی تیار ہو گئے، اور مرید ہونے پہ بھی تیار ہو گئے، اور آئندہ بھی انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ بقیہ زندگی حضور کی غلامی والی گزارنی ہے۔ تو اللہ والو، یہ کوئی کرامت نہیں ہے، یہ کوئی کرامت یا معجزہ نہیں ہے، میں آپ کو سائنٹیفکلی بات عقلی طور پہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ سارا کھیل انرجی کا ہے۔ جیسے اللہ والے اپنی صحبت کی برکت کی وجہ سے دوسروں کی زندگیوں کو بدل دیتے ہیں، دوسروں کی زندگیوں کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ اگر اسی طرح آپ پازیٹیو اورا کے حامل ہیں، خود بھی اچھے اعمال کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ تعلق بھی ہے، مگر آپ کی دوستی کسی ایسے شخص کے ساتھ ہے، میل ملاپ آنا جانا لین دین کسی ایسے شخص کے ساتھ ہے جس کا اورا نیگیٹو ہے، میں نے کیا بتایا ہے، وہ سارا کا سارا چوس لے گا۔ جس طرح ہم ہوٹل میں جائیں نا کھانا کھائیں، یا کسی کے گھر جائیں مہمان کے طور پہ ایز اے گیسٹ، تو ہم آدھی بوتل پی کر چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، ابھی بات تو مکمل نہیں ہوئی، آپ ابھی شرم آگے، شرم آنے والی بات تو آگے ہے، مگر ہمیں پھر بھی شرم نہیں آتی، کیونکہ اسی اس کڑی پیدا ہی نہیں ہوئی شرم والی کڑی۔ ہم کسی کے گھر میں مہمان جائیں یا کسی ہوٹل پہ کھانا وانا کھائیں تو ہم کیا کرتے ہیں، پیپسی ہو، کوئی بوتل بھی ہو، کوک ہو یا کوئی سافٹ ڈرنک ہو یا جوس ہو، تو ہم آدھا پی کے نا گلاس یا وہ ڈبہ ہو جو چیز بھی آدھا چھوڑ دیتے ہیں، کہ تاکہ میں نا امیر لگوں گا، کنجوس نہ لگوں نا، امیر لگوں، کیونکہ سارا پیوں گا وہ کہیں گے کتنے کنجوس ہیں یہ، تو جب آدھا چھوڑ دوں گا نا تو پھر لگے گا امیر۔ بس ایک ہم نے پرسیپشن بنائی ہوئی ہے بے وقوفوں والی، ایک سوچ ہے، ایک رواج بن گیا ہوا ہے۔ اچھا، وہی پیپسی گھر میں پی رہے ہوں، دیکھیں فاروق صاحب ہنس رہے، وہی پیپسی کریانے کی دکان سے، بقالہ سے، سٹور سے منگوا کر یا وہ ٹن پیک منگوا کے پیو، پھر کیا کرتے ہیں، وہ جو سٹرا ہوتا ہے اس کو بھی کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی قطرہ باقی نہ رہ جائے، اور جو ٹن پیک ہے نا اس کو ایسے کر کے، اب میں کروں گا میری پگڑی گر جائے گی، تو ایسے کر کے اوپر کر کے جو ہے نا ستارے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ایک ایک قطرہ جو ہے وہ نکال کر پیتے ہیں۔ تو اللہ، اگر آپ کا تعلق، آپ ہیں پازیٹیو، آپ کی دوستی، آپ کا تعلق ایسے نیگیٹو بندے کے ساتھ ہے، یعنی جس کا اورا نیگیٹو ہے، وہ آپ کی ساری کی ساری پازیٹیو انرجی کو اپنے اندر سک کر لے گا۔ یہاں پھر ایک بہت اہم پیغام ہے، نقطہ ہے، آپ کون ہیں؟ اللہ والے، ایک تو آپ جاگتے نہیں نا، جب جاگتے نہیں ہیں تو مضمون جو ہے وہ رکنا شروع ہو جاتا، میرے پاس اب لکھا ہوا تو ہے نہیں، میرے پاس لکھا ہوا تو ہے نہیں۔ آپ ہیں پازیٹیو انرجی کے حامل، آپ کا اورا کیا ہے؟ پازیٹیو۔ آپ کا کہیں تعلق بھی ہے، مرشد خانہ بھی ہے، وہاں سے بھی آپ پازیٹیو انرجی لیتے ہیں، خود بھی اللہ اللہ کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، خود بھی کچھ نہ کچھ پازیٹیو انرجی جنریٹ کرتے ہیں۔ یہ تصویر ہے، اس کو سامنے رکھو۔ آپ کا تعلق ہے ایک بندے کے ساتھ جس کا اورا نیگیٹو ہے،
اور آپ کرتے ہیں کاروبار. میں کیا کہہ رہا ہوں, میں نقطہ دے رہا ہوں بڑا اہم. آپ کرتے ہیں کاروبار, آپ کرتے ہیں جاب. اب کیا ہوگا, جوں آپ کی پوزیٹو انرجی یہ بندہ کھینچتا جائے گا, سک کرتا جائے گا, ادھر سے فلو ہو کے ادھر جاتی جائے گی, آپ کیا ہو جاؤ گے, خالی. اس کی نیگیٹو انرجی آپ کی طرف آتی جائے گی. تو کچھ دنوں کے بعد آپ کے اورا کے اندر دو طرح کی انرجی ہو جائے گی. کتنی طرح کی؟ دو طرح کی. پہلے کیا تھی؟ پوزیٹو. اب اس چینل سے آ گئی نیگیٹو. جب یہ پوزیٹو اور نیگیٹو آپس میں ٹکرائیں گی تو اندر آپ کے اینزائٹی آئے گی, آپ کے اندر بے چینی آئے گی, آپ کے اندر پریشانی آئے گی, آپ کے اندر سے طمانینت جو ہے وہ نکل جائے گی, اس کی جگہ پہ بے قراری آئے گی. اب لا آف اٹریکشن اپلائی ہوگا. جب تم اندر سے بے قرار ہوگے تو سب کچھ منتشر ہو جائے گا. اب اگر آپ کاروبار کرتے ہو تو کاروبار کے اندر نقصانات شروع ہو جائیں گے. جاب کرتے ہو تو وہاں پہ ضلالت کا پروگرام چلنا شروع ہو جائے گا. آپ کی ٹانگیں کھینچی جائیں گی اور پیچھے سے آواز لگے گی کہ کتنا استخارہ کرو, حساب کرو, کسی نے ساڈا کاروبار تو نہیں بند دیتا. چنگا پالا میرے منڈے دا کاروبار چلدا پیا سی, اینے اسی خوش سی, روز آرڈر آندے سن, سمجھ نہیں آئی کنے وار کر دیتا ہے. انہاں دی پھپھی بس آئی, انہیں منہ چ لے لیا سن. انہاں دی پھپھی آئی بس انہیں سانو منہ چ لے لیا. اینوں طریقے نہ پوچھدی پئی سی کنے کو آرڈر آندا نہیں, آن لائن تیرا کاروبار ٹھیک جا رہا ہے. یہ کہندا پیا سی بڑا چنگا جاندا پیا. بس جس دن دی وہ گئی ہے اسی تے رول گئے, اسی تے ذلیل ہو گئے. پتہ نہیں کہڑے تویز ساڑے سو. اب میں نے سارے تویز نکال کے آپ کو دے دیے. اللہ بولو یہ نالائکی کی ہے ہماری, یہ جہالت ہے. اس جہالت کی وجہ سے ہم جو مقدس رشتے ہیں ہمارے, جن کی قدر کرنی چاہیے, ان کو ہم برباد کیے جا رہے ہیں, ان کو برباد کیے جا رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے ساری بات کھول کر رکھی ہے. یہاں کہیں پھپھی کا ذکر آیا تھا؟ ہر بات آپ کو لاجیکلی سمجھا رہا ہوں, کوئی اپنی تحقیق آپ کے اوپر ٹھونس نہیں رہا. جو علمی بات ہے آپ کو علمی دلائل دے رہا ہوں, جو بات شریعت کی ہے وہاں قرآن و سنت کے آپ کو دلائل دے رہا ہوں. دلائل کے بغیر تو ہم کوئی بات کر نہیں رہے. میں نے آپ کو یہ بات عرض کی ہے کہ اگر آپ کا اورا پازیٹیو ہے, آپ اللہ اللہ کرنے والے ہیں, قلب سلیم رکھتے ہیں, مرشد خانہ بھی ہے, آپ بالکل فٹ ہیں, دوستی آپ کی نیگیٹو پرسن کے ساتھ ہے, تو کیا ہوگا کہ وہ آپ کی پازیٹیو انرجی کھینچتا جائے گا. وہ ٹاکسک پرسن آپ کی پازیٹیو انرجی کھینچتا جائے گا اور اپنی نیگیٹو انرجی آپ کے اندر فلو کرتا جائے گا. مہینے کے بعد, 2 کے بعد, 4 کے بعد, 6 کے بعد اس کا انحصار کس پہ ہے کہ آنا جانا کتنا ہے, صحبت کتنی ہے. 2-4 مہینوں کے بعد بالفرض اب آپ کے اورا کے اندر پازیٹیو انرجی تو پہلے تھی جو کم ہو جائے گی, کچھ اس کی جگہ پہ کون سی انرجی آ جائے گی, نیگیٹو. اب جب 2 انرجیز ہوں گی, 2 مزاج ہوں گے, جب 2 مزاج ہوں گے تو وہ آپس میں کیا کریں گے, چونچے لڑائیں گے. 2 مزاج ہوں گے تو آپس میں ٹکرائیں گے. جب وہ ٹکرائیں گے تو آپ کے اندر بے چینی پیدا ہوگی. اس بے چینی کو انگلش میں کہتے ہیں یا میڈیکل لینگویج میں کہتے ہیں اینزائٹی. آج ہر بندہ اور خاص طور پہ نوجوان نسل, ہر بندہ یہ لفظ آپ کو بولتے ملتا ہے, مجھے اینزائٹی ہوگی, مجھے اینزائٹی ہوگی, مجھے اینزائٹی ہوگی. عام لوگ جو ہے ہماری طرح کے ماتڑ, وہ کیا بولتے ہیں, یار آج کل بڑی پریشانی ہے, بس ذہنی طور پہ پریشانی, کچھ سمجھ نہیں آتی, سکون نہیں ہے گا. وہ کیونکہ اپنے لہجے میں بات کرتے ہیں. جو پڑھی لکھی نسل ہے وہ کیا کہتی ہے, مجھے اینزائٹی ہو گئی ہے. تو اینزائٹی کب ہوتی ہے, جب 2 انرجیز آپس میں ٹکرائیں گی. جب 2 انرجیز آپ کے اورا کے اندر آ جائیں گی اور وہ ٹکرائیں گی, ان کا مزاج نہیں ملے گا, تو آپ کے اوپر جو کیفیت آئے گی وہ انجانا خوف, بلا وجہ چڑچڑاپن, غصہ, یہ بے قراری جو ہے وہ آپ کے اندر آئے گی. جب یہ والی ساری صورتحال آئے گی تو پھر آپ خود بھی اس کا اظہار کرو گے. جب آپ پھر لوگوں کے بارے میں الزام تراشی کرو گے یا بہتان لگاؤ گے تو پھر نیگیٹو انرجی تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جائے گی. تو میں نے کیا کہا, کاروبار کرتے ہو تو وہ اجڑنا شروع ہو جائے گا, نوکری کرتے ہو تو اس میں روڑے اٹکنے شروع ہو جائیں گے. اور کوئی آپ کا اس طرح کا کاروبار ہے یا ذریعہ روزگار ہے, چاہے زراعت بھی ہے, جو بھی آپ کا کام ہے, ہر کام میں رکاوٹ, ہر کام میں رکاوٹ, ہر کام میں رکاوٹ, ہر کام میں ذلت, ہر کام میں ذلت, ہر کام میں ذلت. یہ پہلی علامت آئے گی.
جب نیگیٹو انرجی اور بڑھتی جائے گی تو پھر آپ ہر بندے سے لڑو گے تو ہر بندہ آپ سے لڑے گا، یعنی آپ کے گھر کے اندر، حلقہ احباب کے اندر، دفتر میں یا کاروبار کی جگہ ہے، دکان یا فیکٹری پہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ پہلی علامت کیا پیدا ہوئی؟ کاموں میں رکاوٹ۔ دوسری کیا ہوئی؟ لڑائی جھگڑے۔ جب نیگیٹو انرجی اور بڑھے گی تو کیا ہوگا کہ آپ یا تو خود بیمار رہنا شروع ہو جاؤ گے، یا آپ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں گھر میں، جتنے بھی افراد ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی بیمار رہنا شروع ہو جائے گا۔ تو کتنی علامات ہو گئی؟ 3۔ چوتھی کیا ہوگی کہ آپ کے رزق کے اندر کمی آنا شروع ہو جائے گی، نقصانات زیادہ ہوں گے۔ کسی کو پیسہ دو گے تو وہ پیچھے گا، ٹھیک ہے، جس سے لینا ہے وہ فون نہیں اٹھائے گا، اور جس کا دینا ہے وہ جانا